من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صاحبزادہ احمد رضا صاحب آپ کو کفایت علی کافی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا ایک شعر بلکہ پوری نظم پڑھی ہے. ایک شعر انہوں نے کہا ہے آخر میں جا کے کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، اس کا عشر والے دن اسے جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ یہ پورے شعر کا مفہوم ایک حدیث بیان کرتا ہوں. بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے اور اس کو صاحب بہار شریعت نے بھی نقل کیا ہے. فرماتے کریمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ میری ذات پہ روزانہ 100 بار درود پاک پڑھتا ہے، فرمایا خالق کائنات اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان 2 براعتیں لکھ دیتا ہے، ایک جہنم کی آگ سے آزادی کی، وہ بندہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، اور دوسرا اس کے دل میں جو نفاق ہے اندروں ہو باہروں ہو، فرمایا اللہ اس کے دل سے وہ نفاق نکال دیتا ہے. اچھا یہاں ایک بڑی پیاری بات ہے، آپ کو جگہ اس لیے رہا ہوں کہ جب سے میں آ کے بیٹھا ہوں تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے. حضرت صاحب نے زور لگایا ہے، لیکن کتنے ایسے چہرے تھے کہ جو گھر سے ہی میرا خالق قسم اٹھا کے آئے ہیں. ہاں جی، سمجھدار تو آپ سارے ہیں، ذی شعور ہیں، اللہ آپ کو مزید عزتیں عطا فرمائے. کہ جناب مفتی عبدالحمید چشتی صاحب خانے والا لے ایک کہیں دے سی کہ پاک خون مولوی دا لگیا نا تو سرکار شٹام تو آڈا بھی لگ رہا ہے. ساری روٹیاں مولوی نہیں کھاندے تو سا بھی کھاندے جی تو برابر کہنا سبحان اللہ. سبحان اللہ ہم کیوں کہلواتے ہیں آپ سے؟ ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہیں سبحان اللہ. بغیر سبحان اللہ کے بھی جناب ہم تقریر کر جائیں گے، کوئی حرج نہیں ہے. سبحان اللہ اس لیے کہلواتے ہیں کہ ہم تو نیکیاں لے رہے ہیں، سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکیاں ملتی ہیں، اور پھر جنت میں درخت لگتا ہے، اور اتنا بڑا درخت. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سبحان اللہ کہنے سے جو جنت میں درخت لگتا ہے اس کا سایہ اتنا ہے، وہ گھنا اتنا ہے کہ اس کے جناب والا سائے کے نیچے ایک عربی گھوڑا 1000 سال دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہو سکتا. اچھا سبحان اللہ ہم نے کہی یہاں پہ درخت لگا جنت میں جا کے، تو جس کے نام کا درخت لگے گا، چلو چھوٹی جی اور مثال دے دیتے ہیں کہ جس کے ہاں 2 پہلیاں ہیں 4 پہلیاں مربع زمین ہے، اس کے اندر جو پھلوں کے درخت ہیں فرض کیا وہ میرے ہیں، تو میں صاحبزادے کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گا کیونکہ وہ میرے ہیں، میں مالک ہوں اس کا. اور وہاں کھیتوں میں جا کے ان جناب والا درختوں کا جو پھل لگا ہوا ہے میں نے کھانا ہے. تو بلا تشبیہ و بلا مثال یہاں ہم نے کہا سبحان اللہ، اور جنت میں جا کے لگا درخت، جب ہم مریں گے جنت میں جائیں گے تو جناب ان درختوں سے ہم نہیں پھل کھانا، ہم نہیں پھل کھانا ہے. تو درود پاک پہ بات ہو رہی تھی. درود پاک پڑھتا کون ہے؟
اور حکم کسے ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں بھئی آپ بھی درود پڑھ لیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کوئی تو ہمیں اس کا جناب والا قرآن و حدیث کے مطابق حل ملنا چاہیے، کوئی دلیل ہونی چاہیے، پھر تو ہم پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ نماز پڑھنے سے پاک، بولیے اللہ نماز پڑھنے سے سارے بولو گے تیار کر بڑھنے، اللہ نماز پڑھنے سے، روزہ ہم رکھتے ہیں اللہ روزہ رکھنے سے، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں اللہ زکوٰۃ دینے سے، سبحان اللہ ہم کہتے ہیں اللہ سبحان اللہ کہنے سے، اور ہونتے کہہ دے گا اللہ ہر شے سے پاک ہے، لیکن ایک عبادت ایسی ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، نماز تم پڑھتے ہو، میں نماز پڑھنے سے پاک ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا، روزہ تم رکھتے ہو، میں روزہ رکھنے سے پاک ہوں، میں نے تمہیں بھیجا دنیا میں، زکوٰۃ تم دیتے ہو، میں زکوٰۃ دینے سے پاک ہوں، لیکن فرمایا میرے بندو ایک عبادت ایسی بھی ہے کہ جو میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو میں تمہیں بھی حکم دے رہا ہوں۔ اچھا درود ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا، آپ پکی گل جی، ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے درود پڑھنا، اس کی زبان پہ تالا لگ جاتا ہے، وہ درود نہیں پڑھتا، پتہ پڑھتا کون ہے؟ اللہ نے بھی سب کو مخاطب نہیں فرمایا، اللہ فرما دیتا یا ایھا الناس، پورا جہان جو بنایا ہے، پوری دنیا میں جو لوگ بس رہے ہیں، اللہ کہہ دیتا ہے آئے لوگو تم بھی درود پڑھو۔ اللہ نے پتا سی بے ایمانہ کوئی نہیں پڑھنا، اللہ بھی جانتا تھا انہوں نے نہیں پڑھنا ہے، تو اللہ نے مخاطبی ان کو فرمایا ہے کہ جن کے سینے میں اللہ اور مصطفیٰ کے ایمان کی دولت موجود تھی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، جن کے دل میں فرمایا میرے مصطفیٰ کا پیار موجود ہے، ان کو حکم دیا، فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا تو سامی درود پڑھو۔ قیامت والے دن جسے پاک میں آتا ہے ایک بندہ، اس کے نامہ اعمال کا وزن ہوگا، اس کے نیکیوں والا پلڑا جو ہے اس پر برائیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے۔ اب بڑا حیران و پریشان، پسینے میں شرابور کہ آج فیصلے کا دن ہے، میں نیکیاں کہاں سے لاؤں، گناہ بھاری پڑ گئے۔ تو صحابہ نے ایک دن حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حشر والے دن ساری کائنات کے لوگ ہوں گے، ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا 3 جگہوں پہ میں ملوں گا، آپ وہاں آ کے مجھے دیکھ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں۔ میرے آقا نے ان میں سے ایک مقام ارشاد فرمایا کہ میزان پہ آپ مجھے پاؤں گے، وہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، جس کے اعمال کا وزن کم پڑ جائے گا میں اس کے اعمال کو بڑھا دوں گا۔ اچھا کیسے بڑھا دیں گے؟ کوئی چیز ہوگی تو پھر ہی اعمال بڑھے گا نا۔ تو وہ شخص بڑا پریشان حیران، بھئی اب کیا کرو؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوں گے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاغذ نیکیوں والے پلڑے کے اندر رکھیں گے، اس ایک کاغذ رکھنے کی وجہ سے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہ والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اور اللہ اسے دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال عطا فرمائے گا اور حکم ارشاد فرمائے گا بندے جا جنت چلا جا۔ وہ شخص حضور کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا تھا، گناہ والا پلڑا بھاری ہو گیا تھا، آپ نے یہ کون سا کاغذ رکھا ہے، کیسی چیز رکھی ہے کہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا ہے، گناہ والا پلڑا ہلکا ہو گیا ہے؟ میرے آقا فرمائیں گے اے میرے امتی، یہ جو دنیا پہ تم میری ذات پہ درود پڑھا کرتا تھا، یہ وہی پڑھا ہوا درود تیرے نیکیوں والے پلڑے میں رکھا ہے، وہ بھاری ہو گیا۔
یہ ماہ مقدس جو ہے 3 اپنے اندر عظمتوں والے دن رکھتا ہے. ایک چھٹی شریف کا، 6 رجب المرجب کو سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس سے پاک ہے. پھر 13 رجب المرجب امیر المومنین، امام المتقین، امام الواصلین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے. پھر 27 رجب المرجب کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے. بڑی عظمتوں والا یہ مہینہ ہے. حضور دعا فرمایا کرتے تھے رجب ہمارا مہینہ ہے. حضور فرمایا کرتے تھے رجب ہمارا مہینہ ہے. تو جسے مصطفیٰ اپنا کہیں، آج مصطفیٰ کی ہی بات کر لیتے ہیں. کتنی شانوں والا ہے ہمارا نبی، کتنی عظمتوں والا ہے ہمارا نبی. میرے رب نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لا نفرق بین احد من الرسل، کہ ہم نے رسولوں کی جماعت میں کسی ایک کے اندر بھی کوئی تفریق نہیں رکھی، کوئی فرق نہیں ڈالا. دوسرے مقام پہ میرے رب نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. فرمایا رسولوں کی یہ جو جماعت ہے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کیسی فضیلت؟ فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ سے کلام کرتے ہیں. چپ ہو گئے یار. اینج تسی جناب ٹھنڈے پائے گئے تے پھر تقریر تسی سن لے. اچھی کو سبحان اللہ. منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ سے کلام کرتے ہیں. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے رتبے کو اللہ نے بلند کر دیا ہے، جن کے مرتبے اور مقام کو اللہ نے اونچا کر دیا ہے. اللہ نے بڑھا دیا ان کا مقام. اللہ نے ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفعت، ان کی بلندی، ان کا علو، ان کا مرتبہ اور مقام سب سے بڑھا دیا ہے. تو اب آئیے جو خطبے کے اندر میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اس میں ایک لفظ ہے اولا. علماء نے اس کے کثیر معنی بیان کیے ہیں، لیکن آج میں صرف 2 معنی کے اوپر بات کروں گا اور بڑے دلچسپ ہیں ان کے معنی. آئیے سمجھ فرمائیے. میرے رب نے فرمایا النبی اولا، فرمایا نبی اولا ہے. اولا بمعنی اولا، معنی کیا ہے؟ نبی اولا کا معنی ہے بلند، شان والا، اعلیٰ، عظمت والا، مقام والا، مرتبے والا، علو والا، بلندی والا، شان والا، مقام والا، رفعت والا، درجے والا، عظمت والا، عرفہ والا. اولا بمانا اولا. اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو اس ماہ کی 3 شانیں بیان کی ہیں. ہم چلتے ہیں 27 والی شان پہ. معراج والی رات حضور علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے. مسجد اقصیٰ جب پہنچے تو وہاں کیا دیکھا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے نبی صفیں بنا کے کھڑے ہیں. سارے نبی صفیں بنا کے کھڑے ہیں. سارے نبی صفیں بنا کے کھڑے ہیں. حضرت سید الملائکہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو سے پکڑ کے لا کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا. آدم بھی تھے، نوح بھی تھے،
ہی جیسے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں جن کا حق تھا مولانا، جن کا حق تھا انہوں نے تو کہا نہیں ہے. جن کا حق تھا انہوں نے تو کہا نہیں ہے. میں نے عالم تصورات میں جناب ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے پیارے باپ ہمارے ابو البشر ہیں، ساری کائنات کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو صفی اللہ بنایا، آپ مسلح پہ کیوں نہ آئے؟ تو انہوں نے ایک ہی بات کہی، آگے جا کے بتاتا ہوں. پھر میں نے نوح علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو نجی اللہ بنایا ہے، آپ مسلح پہ کیوں نہ آئے؟ پھر میں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا اللہ نے آپ کو خلیل اللہ بنایا ہے، آپ مسلح پہ کیوں نہ آئے؟ میں نے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے پیارے آپ کو اللہ نے ذبیح اللہ بنایا، آپ مسلح پہ کیوں نہ آئے؟ میں نے جناب والا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو جناب والا کلیم اللہ بنایا ہے، آپ مسلح پہ کیوں نہ آئے؟ میں نے جناب والا عیسیٰ روح اللہ سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو روح اللہ بنایا، آپ مسلح پہ کیوں نہ آئے؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں کا ایک ہی جواب آیا، سب نے کہا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ، سب سے جتنے بھی نبی آئے سب نے کہا نبی اولا ہے، نبی اولا ہے. مسئلہ سمجھا دیا ہے میں نے آپ کو. آئیے آگے. پھر رب نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں کی یہ جو جماعت ہے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. کیسے؟ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ سے کلام کرتے ہیں، ورفع بعضهم درجات، کچھ ایسے ہیں کہ جن کا مرتبہ اللہ نے بلند کر دیا ہے. اولا بمانا اولا. سماعت فرمائیے بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، آدم علیہ السلام آگے کیوں نہ ہوئے، مسلح پہ کیوں نہ آئے؟ کیوں کہا آدم علیہ السلام نے کہ نبی اولا ہے؟ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے. حدیث کا ذمہ دار ہوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس روایت کے راوی ہے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس روئے زمین پہ بھیجا، آدم علیہ السلام 300 باختلاف روایت 350 سال یہاں دنیا پہ رہے، زمین پہ رہے، آنسو بہاتے رہے، لیکن 300 یا 350 سال کے بعد آدم علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. کیسی دعا؟ عرض کی اللہم انی اسألک بحق محمد، اے اللہ میں تجھ سے، اے اللہ میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں. آواز آئی آدم ابھی تو محمد کو بھیجا ہی نہیں ہے، ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پہ آیا ہی نہیں ہے، تو میرے محمد کو کیسے جانتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو عرض کی باری تعالیٰ جب تو نے مجھے بنایا، جب تو نے مجھے تخلیق کیا، بنا لیا اور میرے اندر روح کو ڈالا، جب میری آنکھیں کھلی تو میں نے عرش معلیٰ کے پائے کے اوپر لکھا ہوا دیکھا کہ اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو پھر مجھے تو نے جنت میں بھیجا،
بڑی شانوں والا ہے، وہ محمد بڑی عظمتوں والا ہے، وہ محمد بڑے مقام والا ہے، وہ محمد بڑی شان والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیوں نہ آگے ہوئے، مسلح پہ کیوں نہ آئے؟ اللہ کے کریم ہیں، طور پہ جا کے اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ سے جناب والا ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ موسیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ جب یہ آپس میں کلام کرتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام مسلح پہ کیوں نہ آئے؟ آئیے سماعت فرمائیے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن تورات کھول کے بیٹھے ہیں، تورات میں پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ پڑھتے پڑھتے جا رہے ہیں، اور آگے لائنیں یہ آئیں کہ اللہ نے مصطفیٰ کی امت کو بڑی شانیں عطا فرمائی۔ کون تے رب کے کون ہے یا ہم تو سادی گل آ گئی ہے نا۔ اللہ نے مصطفیٰ کی امت کو بڑی شانیں عطا فرمائی، بڑا مقام عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ اے امت تے مینوں دے دے۔ جتے تسی ڈلی کہنی نا سبحان اللہ، پہنچے وما لینا کہہ دینا سبحان اللہ۔ اللہ اے امت تے مینوں دے دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو اس امت کا کی کرے گا، تو نے اس امت کا کیا کرنا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، باری تعالیٰ میں تورات کھول کے بیٹھا تھا، تورات پڑھ رہا تھا، تورات میں نے اس امت کی شانیں پڑھی ہیں، اس امت کا مقام پڑھا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس امت کی اپنی کوئی شان نہیں ہے۔ نتیجہ دے رہا ہوں، فرمایا موسیٰ اس امت کی اپنی کوئی شان نہیں ہے، اپنا کوئی مقام نہیں ہے۔ عرض کی اللہ پھر اس امت کو شانی کیسے ملی ہے، اس امت کو مقام کیسے ملا ہے، اس امت کو اتنی بزرگی کیسے ملی ہے، اتنی شرافت کیسے ملی ہے؟ میرے رب نے فرمایا کہ اس امت کو جو یہ شانیں ملی ہیں یہ میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے۔ یہ جو مقام ملا ہے یہ مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے میرے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ اگر ایسی بات ہے تو وہ نبی دے دے، ایسی بات ہے تو وہ نبی دے دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو کیا چاہتا ہے؟ عرض کی، باری تعالیٰ نبی تو تو نے مجھے بھی بنا کے بھیجا ہے، نبی تو میں بھی ہوں، کتاب بھی مجھے تو نے عطا فرمائی ہے۔ اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ نبی میرا امتی بنا دے، بلکہ میں یہ خواہش کرتا ہوں مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ میں یہی خواہش کرتا ہوں مجھے اس نبی کا امتی۔ میں کہتا ہوں قربان جانا چاہیے، ہمیں اپنی جناب والا دنیا پہ آنے پہ ناز کرنا چاہیے۔ ہمیں تو محنت بھی کوئی نہیں کرنی پڑی، مشقت بھی کوئی نہیں کرنی پڑی، ہمیں جناب والا کو چلہ بھی نہیں کرنا پڑا۔ ہمیں اللہ نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ صرف یہی نہیں، رکیے سنیے، اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کا امتی اور غلام بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کا امتی اور غلام بنایا ہے۔ اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت۔ کل قیامت والے دن جیسے آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم قرآن نبی کے ماننے والے ہیں، نصرانی کہتے ہیں ہم قرآن نبی کے ماننے والے ہیں، ہم سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں ہم تو امام الانبیاء کے ماننے والے ہیں۔ ہم جناب والا چوڑے ہو کے کہتے ہیں ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جس کے لیے اعظم چشتی نے کہا اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ارے ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا جناب والا موسیٰ علیہ السلام نبی ہو کے خواہش کر رہے ہیں، اللہ مجھے اس نبی کا امتی بنا دے، اس نبی کا مجھے امتی بنا دے۔ اللہ نے ایک نبی کی خواہش کو پورا کیا، ایک نبی کی دعا کو بھی قبول فرمایا ہے۔ آئیے اس نبی کی بات کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے جناب والا حواریوں کو، اپنے ماننے والوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، اور واعظ کرتے کرتے آپ نے فرمایا بھئی میرے ماننے والوں
اللہ بنایا ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے یہ خواہش کی تھی، اللہ مجھے تو مصطفیٰ کا امتی بنا دے، مجھے تو امتی بنا دے، ایک وقت آئے گا قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام دنیا پہ آئیں گے نبی بن کے، ہرگز نہیں، نبی بن کے نہیں آئیں گے، امتی بن کے آئیں گے، امتی بن کے آئیں گے، امتی بن کے آئیں گے، اپنی شریعت کا نہیں، میرے مصطفیٰ کی شریعت کا پرچار کریں گے، میرے مصطفیٰ کی شریعت کا پرچار کریں گے۔ اب بات سمجھ آئی کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک صفے بنا کے کھڑے ہیں، مصلی پہ مصطفیٰ آئے، مصلی پہ مصطفیٰ آئے، تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، پڑھ دوں، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت، آپ نے قلم اٹھایا، آپ نے لکھا اس کے اوپر کہ اعلیٰ اپنا حضور علیہ السلام مصلی پہ کھڑے ہوئے آدم سے لے کے عیسیٰ تک پیچھے صفے بنا کے کھڑے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایسا کیوں نہ ہوتا، کیونکہ ملک کون میں انبیاء تاجدار، ملک کون میں انبیاء تاجدار، اے تاجداروں کا ہمارا نبی، پر یہ سب سے ہمارا نبی، سب سے ہمارا نبی، سب سے دنیا میں ترائے کہ اسید رجنو کہنے اللہ نے منو انہ دیتا ہے، فلاں نے منو انہ دیتا ہے، فلاں نے منو انہ دیتا ہے، میں کہنا چاہنا کون دینا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دینا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، پر یہ سب سے مایا النبی اولا، نبی اولا ہے، نبی اولا ہے۔ دوسرا معنی النبی اولا، اولا بمعنی قریب، نبی قریب ہے، اللہ کس کے فرمایا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اچھا یہاں بڑی پیاری بات ہے، اللہ کی اپنی بات آئی نا تو میرے رب نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ لیکن مصطفیٰ کی بات آئی، فرمایا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اچھا اللہ نے ایک اور مقام میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے پیارے حبیب یہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو انہیں بتا دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تھوڑے نیڑے واسطہ۔ یہاں بڑا دلچسپ جملہ ہے کہ جو ایمان والا ہے، جس کے دل میں ایمان کی رونق موجود ہے، ایمان کی چاشنی موجود ہے، وہ بڑی قسمت والا ہے، وہ بڑے ناز والا ہے، وہ بڑے مقدر والا ہے۔ آپ پوچھیں گے مولانا وہ کیسے، تو میں بتانا چاہتا ہوں وہ کیسے ناز والا ہے، کیسے نصیبوں والا ہے، کیسی شان والا ہے کہ اس کے دل میں میرا رب بھی ہے، میرا مصطفیٰ بھی ہے، میرے رب کا بھی ڈیرا ہے، رب کے محبوب کا بھی ڈیرا ہے۔ اچھا یہاں ایک اور بات کرتا چلو، اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب نہ ہو تو پھر امتی کا نبی سے رابطہ کیسے ہوگا، نبی کے ساتھ امتی کا رابطہ کیسے ہوگا؟ مثال دیتا ہوں، یہ دو انگلیاں ہیں،
اگر ان کو کھولیں گے تو وقفہ آئے گا اور ان کو جوڑیں گے تو کوئی وقفہ نہیں ہے. اس انگلی کا اس کے ساتھ رابطہ ہے، تعلق ہے. اگر اسے یہاں سے کاٹ دیا جائے تو اس انگلی کو کوئی بندہ شہادت والی انگلی سے ملا نہیں سکتا. تو یوں سمجھ لیجیے ایک مثال ہے کہ یہ میرے رب کی ذات ہے، یہ مصطفیٰ کی ذات ہے، یہ ہم امتی ہیں. تو اگر اس انگلی کو نکال دیا جائے، اس انگلی کو نکال دیا جائے تو کہتے ہیں بس اللہ ہی اللہ ہے، باقی خیر سے اللہ ہے، اللہ سے ہی مانگو اور کسی سے نہ مانگو. تو میں کہنا چاہتا ہوں اس انگلی کو نکال دو تو پھر اللہ تک پہنچ کے دکھاؤ. سنتے ہی پہ ہو یار. اگر مصطفیٰ کی ذات کو ہم نکال دیں ہم اللہ تک پہنچ نہیں سکتے. ہمارا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹ رب تک نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کا تعلق میرے رب تک ڈائریکٹ ہے. ہم مصطفیٰ تک جاتے ہیں، مصطفیٰ ہمیں ہمارے رب تک پہنچاتا ہے. ہم مصطفیٰ تک پہنچتے ہیں اور ہمارے آقا ہمیں ہمارے رب تک پہنچا دیتے ہیں. اب دوسری مثال کہ اگر حضور ہمارے نزدیک نہ ہو، ہمارے قریب نہ ہو تو ہمارا رابطہ مصطفیٰ تک کیسے ہو. مثال کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں. یہ آج جو سورج غروب ہوا ہے، توجہ کیجئے گا بھائی، جو آج سورج غروب ہوا ہے ہم میں سے ہر کسی نے دیکھا ہے. دیکھا نا بھائی؟ بولیے تو صحیح یار. ناراض ہو گئے؟ اچھا جرا ناراض ہو گئے اسی کو سبحان اللہ. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. یہ خوش طبعی بھی ہونی چاہیے. کل کا میرا جو موضوع ہے جمعۃ المبارک کا وہ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کرام کے ساتھ خوش طبعی فرمانا، مزاح فرمانا. اچھا گزارش یہ کر رہا ہوں، سورج ہم نے سب نے دیکھا. سورج دیکھتے ہیں تو قریب ہی لگتا ہے، اتنا دور نہیں ہے ہم سے. ہم نے یہاں جناب والا جہانگیر میں کھڑے ہو کے دیکھا، سورج ہمارے بھی قریب. شہر والوں نے دیکھا، سورج ان کے بھی قریب. سمندری والوں نے دیکھا، سورج ان کے قریب. ملتان والوں نے دیکھا، سورج ان کے بھی قریب. جناب والا دیگر شہر والوں نے دیکھا تو سورج ان کے بھی قریب ہے. پوچھنا چاہتا ہوں دنیا میں کتنے سورج ہیں کہ ہر کسی کے قریب ہیں، ہر کسی کے قریب ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے، ہر کسی کے سامنے وہ سورج ہے. تو بتانے میں یہی جواب ملے گا کہ مولانا سورج تو ایک ہی ہے، ایک ہی اللہ نے بنایا ہے، وہی سورج پوری کائنات والوں کو نظر آ رہا ہے. تو پھر جواب سنیے، یہ تو اللہ نے جناب والا دنیا میں روشنی دینے کے لیے ایک سورج کو بنایا ہے جو پوری کائنات کے اوپر ہر کسی کو روشنی بھی دے رہا ہے، ہر کسی کو نظر بھی آ رہا ہے. تو پھر اس سورج کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہوگا جس کے لیے میرے رب نے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. جو سراج منیر ہے، سراج منیر ہے، وہ کیوں نہیں ہمارے قریب ہوگا؟ دنیاوی سورج جو ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کی انگلی کے اشارے سے، پوری انگلی سے بھی نہیں، انگلی کے اشارے سے جناب والا مغرب سے اثر پہ آ جاتا ہے. مولا علی اثر کی نماز قضا نہیں ادا پڑھتے ہیں، قضا نہیں ادا پڑھتے ہیں. انگلی کے اشارے سے وہ سورج پلٹا، وہ سورج جو اشارے سے پلٹتا ہے وہ تو پوری کائنات میں بسنے والے لوگوں کو نظر آتا ہے. تو جس کے اشارے سے وہ پلٹتا ہے وہ مصطفیٰ ہر کسی کے پاس ہے، ہر کسی کے پاس ہے. دلیل یہی ہے النبی اولا، نبی قریب ہے بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اچھا اللہ نے یہاں بہترین نکتہ ہے اپنے لیے تو فرمایا، مولانا توجہ کیجیے گا، اپنے لیے تو فرمایا ہم تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہیں. مصطفیٰ کے لیے فرمایا کہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. یہ نکتہ آپ کو کام دے گا، مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. اللہ نے اپنے لیے فرمایا شارک سے. شارک کٹ جائے تو کچھ دیر کے لیے بندہ تڑپتا ہے،
پھڑکتا ہے پھر جان نکلتی ہے، لیکن جناب والا ادھر جو جان نکلتی ہے بندہ بے حس و حرکت ہو جاتا ہے، تو اللہ نے اپنے لیے فرمایا شارت سے زیادہ قریب ہوں، مصطفیٰ کے لیے فرمایا جان سے زیادہ قریب ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ قلم اٹھا کے فرمایا فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اچھا ہم یہاں پہ مصطفیٰ کو پکارتے ہیں، مصطفیٰ وہاں سنتے ہیں، کوئی پوچھے دلیل کیا ہے؟ اچھا یہاں پہ ایک اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ یہاں کہتے ہو کہ ہم یہاں درود پڑھتے ہیں تو ہمارا پڑھا ہوا درود حضور سنتے ہیں۔ وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ ہمارا پڑھا ہوا درود جو ہے وہ حضور نہیں سنتے، فرشتے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہمارا پڑھا ہوا درود لے کے جاتے ہیں۔ کوئی نہیں توجہ یار، بڑا دقیق نقطہ دے رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ فرشتے درود لے کے آتے ہیں، میں کہتا ہوں جناب میرا عقیدہ اور بھی واضح ہو گیا، میرا جواب تیرے پاس ہی موجود ہے کہ جناب معراج کی رات جو فرشتے میرے مصطفیٰ کے قدمین کو چوم رہے ہیں، جو چوم رہے ہیں قدمین کو، وہ درود سنتے بھی ہیں لے کے جاتے بھی ہیں۔ جو قدمین چومے ان کا یہ مقام ہے، جو جس کے قدمین چومے جا رہے ہیں اس مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا؟ جو قدمین چوم رہا ہے اس کی اتنی شان ہے، تو جس کے چومے جا رہے ہیں اس کی کتنی شان ہوگی، اس کا کتنا مقام ہوگا، اس کی کتنی عظمتیں ہوں گی۔ جناب والا اپنی بات کو جو ہے وہ مکمل کرنے کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، چہرہ اٹھا کر فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام تو کسی نے کیا نہیں ہے، آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا ہے؟ میرے کریم آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جناب جعفر طیار کی روح پرواز کر رہی تھی، جا رہی تھی، جب وہ اوپر سے گزری اس نے مجھے سلام کیا، میں نے ان کا جواب دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے کافروں نے گرفتار کیا ہوا تھا، سولی پہ لٹکایا ہوا تھا، تو آپ نے وہاں جناب والا مکے سے وہاں سے جناب والا حضور کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے تو آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے والا کوئی تھا نہیں، آپ نے کس کا جواب دیا ہے اور یہ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مکے کے اندر کافروں نے میرے زید کو گرفتار کیا ہوا ہے، سولی پہ لٹکایا ہوا ہے، انہوں نے وہاں سے مجھے پکارا ہے، وہاں سے مجھے پکارا ہے، سلام کیا ہے، میں نے ان کے سلام کا جواب دیا ہے۔ جو مصطفیٰ مدینے میں بیٹھ کے حضرت زید کے سلام کا جواب دیتے ہیں، جو مصطفیٰ زمین پہ بیٹھ کے اوپر پرواز کرنے والی جعفر طیار کی روح سلام کرے جواب دیتے ہیں، وہ مصطفیٰ اپنے روضے میں بیٹھ کے یہ جہانگیر کے اندر ہونے والی اس سبحانی محفل کو سماعت بھی فرما رہے ہیں، قبول بھی فرما رہے ہیں۔ اگلی بات سماعت فرمائیے، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت، آپ نے بڑی دلچسپ بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے کہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ
جان تو ہمارے اندر ہے، حضور ہماری جان کیسے ہے؟ اور اچھا صرف ہماری نہیں، پورے جہان کی جان۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر بڑی دقیق بات کی ہے۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اب پھر میں آپ لوگوں کو جناب والا 27 معراج والی رات لے کے چلتا ہوں۔ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، علماء بیان کرتے ہیں، اکثر سنا ہے آپ نے، میرے آقا معراج پہ تشریف لے گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں سے سدرہ سے جناب والا لا مکہ کوئی حد نہیں ہے، لا مکہ گئے، پھر آئے، آ کے دیکھا کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، پانی چل رہا تھا۔ اچھا، جو پانی چل رہا تھا میرے آقا نے اس پانی سے وضو فرمایا تھا، جب جانے لگے تھے وضو فرمایا تھا، وہ ابھی تک چل رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ تو جناب جب میرے آقا کی سواری یہاں سے چلی، اللہ نے نظام قدرت سارا کے سارا روک دیا، وہ چلنے والا پانی وہیں رک گیا، ہلنے والی کنڈی وہیں رک گئی، بستر کی جناب والا گرمائش وہیں رک گئی۔ میرے مصطفیٰ گئے لامکان تک، پھر آئے تو آ کے دیکھا کنڈی ہلنا شروع ہو گئی، بستر کی تپش اسی طریقے برقرار ہے، پانی چل رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ گئے آئے، اللہ نے نظام کو روک دیا، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ سب لوگوں کی روحوں کو، جانوں کو اللہ نے اپنی مٹھی میں لے لیا، فرمایا جان تمہاری میرے پاس ہے، جان تمہاری میرے پاس ہے، تم جی کے کیا کرو گے؟ ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہماری جان تو مصطفیٰ ہے۔ امیہ بن خلف تھا نا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اذیتیں دیتا تھا، تکلیفیں دیتا، مصیبتیں دیتا۔ اکثر آپ نے سنا بھی ہے علماء سے، کبھی جناب والا گرم ریت پہ لٹا رہا ہے، کبھی جناب بھاری پتھر سینے پہ رکھ رہا ہے، کبھی جناب والا ہاتھوں کے اندر، پاؤں کے اندر میخیں جو ہے وہ ٹھوک رہا ہے، لیکن پیارے بلال کی زبان پہ ہمیشہ رب اور رب کے مصطفیٰ کا نام ہی ہے۔ اب جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے بلال کو امیہ بن خلف سے اذان کروایا، امیہ کہنے لگا کہ اے ابوبکر صدیق، یہ کالے رنگ کا بلال ہے، لمبا اونچا قد ہے، موٹے ہونٹوں والا ہے، ابو بکر تو اسے کیا کرے گا؟ یہ تیرے کس کام کا ہے؟ میرے بھی کسی کام کا نہیں ہے، میں تو پہلے کام آ چکا ہوں اس سے کہ بس جو ہے یہ اب میرے سے کسی طریقے سے آزاد ہو جائے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ امیہ یہ تو بتا تو بلال سے تنگ کیوں ہوا ہے؟ تو امیہ کہنے لگا کہ میں نے اس کے سینے کے اوپر جناب والا بھاری پتھر بھی رکھوایا ہے، میں نے جناب والا اس کے ہاتھوں پاؤں کے اندر میخیں بھی ٹھوکی ہیں، میں نے اسے گرم ریت پہ بھی لٹایا ہے، میں نے اس کے گلے کے اندر رسی ڈال کے بچوں کو پکڑا کے گلیوں کے اندر گھسیٹا بھی ہے، لیکن یہ سیلف پورٹل توجہ کیجیے گا، یہ سیلف پورٹل ایک ہی بات کہتا ہے، یہ کہتا ہے محمد ہمارے بڑی شان والے، یہ کوئی گل کہی جائے محمد ہمارے، سارے کہہ لو محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، کتنی شان والے، کتنی شان والے۔ اعلیٰ حضرت نے تو ترجمہ نہیں کی ہے، قسم سے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، تو حضور فرمایا کرتے حسان تجھے کوئی میری شناخانی کرنی آتی ہے؟ عرض کی آقا ہاں نعت لکھی ہے میں نے۔ میرے آقا نے ممبر بچھوایا، میرے آقا نے حضرت حسان کو ممبر پہ بٹھا کے فرمایا اب تم میری شناخانی کر۔ اب حضرت حسان شناخانی کر رہے ہیں،
میں چاہتا ہوں، میں نے تو مصطفیٰ کی غلامی کر لی ہے، اپنی حاضری جناب پیش کر لی ہے، نوکری پوری کر لی ہے، میں چاہتا ہوں ہم سارے آخر میں مصطفیٰ کے سراخان بن جائیں اور اللہ اس سناخانی کا صدقہ رات کو سوئیں، مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ النبی اولا، نبی اولا ہے، نبی اولا ہے بالمؤمنین من انفسہم، کن کے اولا ہے، کن کے قریب ہے؟ فرمایا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، جانوں سے بھی زیادہ قریب، اتنا قریب، اتنا قریب۔ حج بیت اللہ جب جناب والا کعبۃ اللہ تیار کیا نا ابراہیم و خلیل نے، اسماعیل ذبیح اللہ دونوں باپ بیٹے نے، تیار ہو گیا، اللہ تیرا گھر بن گیا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم جاتے جاتے ایک کام کرتے جا، جاتے جاتے ایک کام، اللہ کیا کروں؟ فرمایا اعلان کر۔ اللہ سپیکر تو ہے کوئی نہیں، کس میں اعلان کروں؟ سننے والا تو موجود نہیں ہے، اس لیے اعلان کروں۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تو اعلان کر کہ اللہ کا گھر بن گیا ہے، اب آ جاؤ اللہ کے گھر کے اندر، آ جاؤ اللہ کے، ذرا جملوں پہ توجہ کیجیے گا، آ جاؤ اللہ کے گھر کے اندر۔ روزانہ 5 وقت، روزانہ 5 وقت مؤذن یہاں کھڑے ہو کے کہتا ہے آ جاؤ اللہ کے گھر، آ جاؤ اللہ کے گھر، آ جاؤ اللہ کے گھر، آ جاؤ اللہ کے گھر۔ ادھر کعبۃ اللہ بنا تو جناب ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے فرمایا اعلان کر۔ مولا کیا اعلان کروں؟ فرمایا اللہ کا گھر بن گیا، اللہ کا گھر بن گیا، میں کہہ رہا ہوں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اللہ کا گھر بن گیا تو آ جاؤ اللہ کے گھر کی طرف۔ اللہ سنے گا کون؟ یہاں میں ہوں، میرا بیٹا اسماعیل ہے، میری بیوی ہاجرہ ہے، بس ہم 3 ہی ہیں، سنے گا کون؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم اعلان کرنا تیرا کام ہے، پہنچانا میں رب محمد کا کام ہے، پہنچانا میں رب محمد کا کام ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب اعلان کیا، جو عالم دنیا میں نہ تھے، عالم ارواح میں تھے، جس نے جتنی بار لبیک کہا، جتنی بار لبیک کہا، علماء فرماتے ہیں وہ اتنی بار حج کعبۃ اللہ کرے گا، اتنی بار کعبۃ اللہ کی زیارت کرے گا۔ تو بات چلی تھی کہ سارے سناخان بن جاؤ، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا۔ اللہ رب العالمین میرا آنا، میرا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بانیان محفل کا یہ اہتمام و انصرام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ فقیران آئے، صدا کر چلے، نیت تم خوش رہو، ہم دعا کر چلے۔ وما